اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں آپ کی خدمت میں پھر انتہائی اہم ترین ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہے اور اس میں جناب سیدہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خطبہ فدق، وہ سنسنی خیز خطبہ کہ جس کو میری آقا زادی نے بھرے دربار میں ارشاد فرمایا، جس میں توحید، رسالت، ولایت، معاد، ہر اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو فرمائی۔ اسی خطبہ فدق میں میری آقا زادی نے اپنا تعارف کروایا اور ان اصحاب کو کہ جو سیدہ کی عظمت کو جانتے تھے، ایک دفعہ پھر عظمت کو یاد کروایا۔ فرمایا اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے بابا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی نے فقط اپنے نام کا تعارف کروایا، کوئی روایت، کوئی حدیث یاد نہیں کروائی۔ جانتی تھی کہ یہ جو مجمع ہے یہ میری معرفت رکھتا ہے، میری عظمت کو جانتا ہے، گویا کہ ارشاد فرما رہی تھی میں فاطمہ ہوں، یاد کرو میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے بارے میں نبی کبھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جس کے بارے میں نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو منی، فاطمہ مجھ سے ہے۔ کبھی جس کے بارے میں نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تو نور عینی، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے، یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے دروازے پر نبی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے بارے میں آیت مباہلہ نازل ہوئی، یہ وہی فاطمہ ہے کہ جو آیت مودت کی مرکز و محور ہے۔ اذان گرامی قدر، فرمایا وہ ابی محمد، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، اور پھر اگلا جملہ اپنی عصمت پر دلیل بنایا اور فرمایا سن لو اقول عودا و بدوا، کہ میں حرف اول وہی کہوں گی جو حرف آخر ہوگا، یعنی میرا کلام حرف اول سے لے کے حرف آخر تک ایک ہوگا۔ میرے کلام میں تم رد و بدل نہ پاؤ گے، میرے کلام میں ہم آہنگی ہوگی، میرے کلام میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، میرا کلام عصمت سے بھرا ہوگا، میرا کلام سچائی سے، صداقت سے بھرا ہوگا۔ تو میرے کلام کو چھٹلاتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ میرا حق نہیں ہے فدق، سنو میرا حرف آخر بھی وہی ہوگا جو حرف اول ہوگا۔ فرمایا ولا افعل ما افعل شططا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، فرمایا کہ میں غلط بات نہیں کہتی، ولا افعل ما افعل شططا، اور تم میرے فعل میں کبھی لغزش نہ پاؤ گے، میرا فعل بھی عصمت سے بھرا ہوگا، میرا قول بھی عصمت سے بھرا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، میری آقا زادی نے ان تین جملوں میں اپنی عصمت کو بیان کیا ہے کہ جس کے کلام میں تبدیلی نہ ہو، جس کے کلام میں جھوٹ نہ ہو، جس کے فعل میں لغزش نہ ہو، جس کے قول میں صداقت ہی صداقت ہو، تو پھر اسی کو معصومہ کہا جاتا ہے۔ اے لوگو، آج تم فاطمہ کو چھٹلا رہے ہو، نہ مجھے چھٹلاؤ نہیں، میں عصمت کا محور و مرکز ہوں، عصمت مجھ سے چلی ہے، امامت مجھ سے چلی ہے۔ عصمت سمجھنی ہے تو فاطمہ سمجھائے گی، امامت سمجھنی ہے تو فاطمہ سمجھائے گی۔ تو آؤ، میری آقا زادی نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ میں فاطمہ ہوں، میرے قول میں لغزش نہیں، میرے فعل میں لغزش نہیں، تو پھر جناب سیدہ کے حق کو بیان ہونا چاہیے، جناب سیدہ کے مصائب کو بیان کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ ہاں امامت تھی، ہاں عصمت تھی، لیکن اس کا محور و مرکز جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات تھی۔ آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہمیں جناب سیدہ کے اس الہامی کلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔